یہ مسئلہ عام نہیں ہے حکمراں جو ہوش کے ناخن، یہ مسئلہ عام نہیں ہے حکمراں جو ہوش کے ناخن۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک انتہائی اہم عنوان پر کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ دین کی اساس اور دین کی بنیاد ہیں۔ قرآن مجید نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ انہیں دنیا ہی میں عطا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان صحابہ سے راضی ہو چکے اور صحابہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہو چکے۔ اب جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو ہر دور کے اندر ان لوگوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کی جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ہی جب وحی کا سلسلہ وہ چل رہا تھا، جاری تھا، تو اس وقت کے منافقین نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے حسد کرتے ہوئے ان کو بے وقوف کہا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بہت محبوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان منافقین کا حضرات صحابہ کو بے وقوف کہنا پسند نہ آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا دفاع کرتے ہوئے ان منافقین کو بے وقوف قرار دیا کہ جو میرے نبی کے یاروں کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، در حقیقت وہ خود بے وقوف ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے کئی ارشادات کے اندر حضرات صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، ایک جگہ فرمایا من سبنی فاقتلوا ومن سب اصحابی فاجلدوا۔ اسی طرح ہر دور کے اندر جس دور میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے خلاف کوئی آواز اٹھی تو اس دور کے علماء حق نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا بہترین دفاع کیا ہے، اور دفاع اس صورت میں کیا ہے کہ ان کے اوپر قرآن مجید کو سامنے رکھتے ہوئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ اسی طرح آپ حضرات کو معلوم ہے کہ دور حاضر میں بڑی تیزی کے ساتھ ایک جماعت کی طرف سے گستاخیاں سامنے آ رہی ہیں۔ کبھی تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پہ لعنت بھیجی جا رہی ہے، کبھی تو نعوذ باللہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کافر کہا جا رہا ہے، اور کبھی تو نعوذ باللہ حضرات خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا انکار کیا جا رہا ہے۔ تو اس دور کے بھی علماء حق نے اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے الحمدللہ ان پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ ان میں سر دست نام دور حاضر میں حال ہی میں ایک نام آتا ہے علامہ طاہر اشرفی صاحب، جو وزیر اعظم پاکستان کے مشیر خاص ہیں۔ انہوں نے بھی گستاخ صحابہ اور اس طرح گستاخ اہل بیت، گستاخ ائمہ اور اسی طرح امام مہدی، ان کے گستاخوں پہ وہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو امام مہدی جو قرب قیامت میں آئیں گے اور مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کریں گے، وہاں طواف کر رہے ہوں گے اور اہل حق ان کو پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو ان کی امام مہدی کی حضرت مہدی کی جو گستاخی کرتا ہے
تو اس پر بھی انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو ائمہ اطہار کی گستاخی کرتا ہے اس کا بھی دائرہ اسلام وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اسی طرح اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی گستاخی کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب انہوں نے یہ مطلق بات کر دی کہ جو یہ گستاخی کرنے والے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اب ہم ان لوگوں کی نشاندہی کروانا چاہتے ہیں جو گستاخیاں کرتے ہیں اور اس ملک کے اندر فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم علامہ طاہر اشرفی صاحب اور اسی طرح صاحب اقتدار لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ کے سامنے میں ساجد نقوی ملعون کی ویڈیو رکھتا ہوں اور اسی طرح ایک کراچی کا ملعون جس کا نام شہنشاہ نقوی ہے اس کی ویڈیو رکھتا ہوں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں یہ کس انداز سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی گستاخی کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ناموس صحابہ بل تیار کیا تھا اور ناموس صحابہ بل پر 120 آدمیوں کے دستخط ہو چکے تھے۔ اگر وہ بل پاس ہو جاتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہوتی؟ بہت کم لوگ جانتے ہیں، پڑھا کیجئے ان باتوں کو۔ اس بل کے اندر یہ تھا کہ جو شخص خلفاء کا منکر ہو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ میں مناظرہ نہیں پڑھتا ہوں معذرت کے ساتھ، لیکن مجھے کہنا پڑتا ہے۔ میں علیہ اعلان کہتا ہوں کہ میں خلفاء کی خلافت کا منکر ہوں۔ میں بے احترامی نہیں کرتا، احترام کرتے ہوئے، احترام اپنی جگہ پر لیکن عقیدہ اپنی جگہ پر ہے۔ میں علیہ اعلان کہتا ہوں کہ میں خلفاء کی خلافت کا منکر ہوں۔ نبی کی رحلت کے بعد سب مرتد ہو گئے تھے الا ثلاثۃ نفر، سوائے 3 لوگوں کے۔ آپ حضرات نے دیکھا کہ پہلے کلپ کے اندر ساجد نقوی جو شیعوں کا اس وقت قائد سمجھا جاتا ہے اس نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں علی اعلان کہتا ہوں کہ میں خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا منکر ہوں۔ میں علی اعلان کہتا ہوں کہ میں خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا منکر ہوں، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اب دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سب سے پہلے جو خلیفہ بنے ان کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کی خلافت پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا اجماع ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اجماع کا منکر بالاتفاق وہ کافر ہے اور وہ فسادی ہے۔ اب دیکھیں یہ ساجد نقوی جس نے اپنی تقریر میں علی اعلان کہا کہ میں خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا منکر ہوں، آپ اندازہ کریں یہ کتنا بڑا فسادی ہے۔ اور اس فتوے کی صورت میں علماء حق نے فتویٰ دیا ہے کہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ اسی طرح دوسرے کلپ میں آپ نے دیکھا کہ کراچی کا ایک ملعون شہنشاہ نقوی جس نے اپنی تقریر میں کہا کہ 3 صحابہ کے علاوہ باقی سارے نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئے تھے۔ نقل کفر نباشد، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایسے غلیظ ترین کلمات کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ حضور کے جانے کے بعد 3 صحابہ کے علاوہ باقی جتنے صحابہ تھے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ 3 صحابہ حضرت مقداد، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کا نام لے رہا ہے، اور ان کے علاوہ باقی جتنے بھی صحابہ ہیں نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی استثناء نہیں کیا بلکہ سب کو نعوذ باللہ اس نے کافر قرار دے دیا ہے۔ جس طرح یہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دشمن ہیں، اسی طرح یہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بھی دشمن اور گستاخ ہیں اور ان پر کفر کا فتویٰ لگانے والے ہیں۔ دیکھیں
جہاں پر حضرت ابو بکر صدیق، ان 3 صحابہ کے علاوہ حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت معاویہ بھی ہیں، اور اسی طرح بہت سارے صحابہ اکرام 1,24,000 یا 1,44,000 حضرات صحابہ اکرام پہ نعوذ باللہ اس نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ اب ہم ان کے کفریہ ان بیانات کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے وہ کلپ رکھنا چاہتا ہوں جس میں علامہ طاہر اشرفی صاحب نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے کہ جو صحابہ کو کافر کہتے ہیں اور صحابہ کے گستاخ ہیں اور اہل بیت کے گستاخ ہیں، ائمہ کے گستاخ ہیں، اسی طرح حضرت امام مہدی کے گستاخ ہیں، کہ وہ در حقیقت خود کافر ہیں۔ کوئی بدبخت حضرت امام مہدی یا ائمہ اطہار کی توہین کرتا ہے، ہم اس سے بری ہیں۔ یہاں بڑے اہل سنت کے تمام بڑے حضرات بیٹھے ہیں، ہم اس سے بری ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت امام مہدی اور ائمہ اطہار ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کی توہین اور تکفیر کرنے والے کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اصحاب رسول و اہل بیت کی توہین اور تکفیر جو ہے وہ کرنے والا بھی جو ہے اسلام کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ جی، آپ حضرات نے سنا کہ علامہ طاہر اشرفی صاحب نے بڑے احسن انداز میں اور بڑے بہترین انداز میں یہ بیان کیا ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اہل بیت کے گستاخ ہیں ان کا دائرہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہیں، وہ کافر ہیں۔ اب ہم علامہ طاہر اشرفی صاحب سے ایک مطالبہ کرنا چاہتے ہیں اور اسی طرح جو ہے صاحب اقتدار سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو گستاخ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کافر ہیں، اور آپ نے ان پر فتویٰ لگایا ہے کہ یہ گستاخ کافر ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے ان گستاخوں کی نشاندہی کر دی ہے کہ یہ گستاخ ہیں۔ اب ہمارا مطالبہ ہے، آپ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے مشیر خاص ہیں، ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف سخت سے سخت قانون بنایا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور اسی طرح ہم صاحب اقتدار لوگوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف قدم اٹھائیں۔ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کے خلاف سخت سے سخت قانون ہونا چاہیے، اور سزائے موت سے کم ان کا کوئی قانون وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ان کی سزا صرف اور صرف سزائے موت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو حق کا راستہ دکھائے اور حق پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔